دے دو مائکرو فون پیچھے. جب کہتے ہیں نا کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمارے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ فرشتے وہ 10 گناہ کو بھول جاتے ہیں پھر جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمارے کس نے کہا گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ صرف درود شریف پڑھنے سے نہیں ہوتے معاف. درود شریف پڑھو، غور سے پڑھو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھو، ایک رو کے پڑھو تو اللہ تعالیٰ دعا کرو. جب تم استغفار کرتے ہو، درود پڑھتے ہو، تو دعائیں جب پہنچتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ میرے پیارے نبی کے اوپر اتنا زیادہ محبت کا اظہار ہو کے اس پہ درود بھیج رہے ہیں لوگ خالص ہو کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے، پچھلے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اگر آدمی نئے نئے گناہ نہ کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ سے اگر مانگو صحیح طرح نیک ہو کے تو ہو جاتے ہیں. لیکن درود شریف پڑھنا بھی تو صحیح ہے نا. اب یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے کس کو اس نے معاف کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا. لیکن اب یہ بہت سارے لوگ ہیں جو ایک طرف تو کہتے ہیں ہم درود شریف پڑھتے ہیں، دوسری طرف گالیاں نکالتے ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کو. تو ساتھ ساتھ اگر ان کے گناہ معاف بھی ہو رہے ہیں تو ساتھ گناہ بن بھی رہے ہیں. اس لیے خالص ہو کے جب تم نیکی کوئی کرو، استغفار کرو یا درود شریف پڑھو، تو اس محبت اور عشق میں کرنی چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے. کیا انہوں نے یہ تعلیم دی تھی کہ دوسروں کو تکلیفیں پہنچاؤ، دکھ دو؟ نہیں نہ دی. کیا انہوں نے یہ تعلیم دی تھی کہ دوسروں کو جو میرا مسیح موعود آنے والا ہے اس کو گالیاں نکالو ہیں اور پھر درود شریف پڑھ لو تو ختم ہو جائے گا قصہ ہیں؟ تو یہ بھی درود شریف پڑھتے ہوئے جو سارا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور آپ کو اسوہ حسنہ ہے اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اس کے مطابق پھر نیکیاں کرنے کی کوشش کرے انسان، پھر اللہ تعالیٰ تمہارا گناہ معاف کر دے گا. باقی اللہ تعالیٰ بخشنے والا مالک ہے، گناہ گار کو بھی بخش سکتا ہے. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے 9 قتل کوئی 99 قتل کیے تھے، 99 ہیں. وہ ایک بزرگ کے پاس گیا، اس نے کہا آپ کو ذریعہ ہے کوئی میری معافی کا، میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اتنے قتل میں نے کر دیے لوگ. تو وہ بزرگ کو ایسا ہی تھا بیچارہ، کہتا تم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کر دیے ہیں، تم نہیں معاف ہو سکتے. اس نے کہا ٹھیک ہے، جب 99 قتل کر کے معاف نہیں ہو سکتے 100 بھی صحیح. اس نے اس کو بھی مار دیا، جان چھٹی اس کی بھی. اس کے بعد خیر پھر اس کو خیال آیا، پھر چل پڑا ایک جگہ. کسی سے پوچھا، اس نے کہا کہ فلاں بزرگ ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں صحیح رستہ دکھائیں گے. جا رہا تھا تو راستے میں جاتے ہوئے اس کو موت آ گئی، خود بھی مر گیا بیچارہ. اب دونوں فرشتے آ گئے، ایک سزا دینے والا فرشتہ، ایک اس کو معاف کرنے والا فرشتہ، معافی کی سفارش. تو دونوں میں جھگڑا ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ یہ کیونکہ اپنے گناہ بخشوانے کے لیے جا رہا تھا، اس لیے اس کو میں اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جاؤں گا کہ اس کو معاف کر دے. دوسرے نے کہا نہیں، اس نے 100 قتل کیے ہوئے ہیں، اس کو تو بخشا ہی نہیں جا سکتا. خیر انہوں نے کہا اچھا پھر فیصلہ کرو کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں کہ جس طرف یہ نیکی کی طرف جا رہا تھا نا، گناہ کی یہی دیکھنے کے لیے کہ میں کس طرح بخشا جاتا ہوں، اس طرف کا فاصلہ اگر کم ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس لے جائیں گے کہ اس کا گناہ بخشے جائیں اور یہ جنت میں چلا جائے. اور اگر اس طرف فاصلہ کم ہوا جہاں سے آ رہا تھا یہ، تو پھر اس کو سزا ملے گی. انہوں نے پیمائش کرنی شروع کی تو پھر روایت ہے کہ پھر اس میں جس طرف سے گناہ کر کے آ رہا تھا نا وہ فاصلہ لمبا ہوتا چلا گیا، اور جس طرف جا رہا تھا وہ چھوٹا ہوتا چلا گیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نشان ہے نا جس کو جو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ضرور تمہیں جنت میں ڈال دیتا ہوں. ہیں آپ کی نیت جو ہوتی ہے پھر. ہاں نیت بھی ہے نا. ایک تو ایک نیت پہ بھی اللہ تعالیٰ، ایک تو اللہ تعالیٰ مالک ہے، اور دوسرے نیت جو تمہاری تھی، آخر میں اگر نیکی کا سوال پیدا ہو جاتا ہے تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. باقی اگر انسانوں نے کرنا ہو تو معافی نہ کریں کسی کو مارے بغیر. اچھا چلو، کاشفہ قمر صاحبہ کون ہے؟
تم نظم پڑھو گی؟ اچھا پڑھو. السلام علیکم حضور. نشان ساتھ ہیں اتنے کہ کچھ شمار نہیں، ہمارے دین کا قصوں پہ ہی مدار نہیں، ہمارے دین کا قصوں پہ ہی مدار نہیں. وہ دل نہیں جو جدائی میں بے قرار نہیں، نہیں وہ آنکھ جو فرقت میں اشک بار نہیں، نہیں وہ آنکھ جو فرقت میں اشک بار نہیں. وہ ہم کے فکر میں دی کے ہمیں قرار نہیں، وہ تم کے دین محمد سے کچھ بھی پیار نہیں، وہ تم کے دین محمد سے کچھ بھی پیار نہیں. یوں ہی کہو نہ ہمیں لوگوں کافر و مرتد، ہمارے دل کی خبر تم پہ آشکار نہیں، ہمارے دل کی خبر تم پہ آشکار نہیں. امام وقت کا لوگوں کرو نہ تم انکار، جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ پاتے اقتدار نہیں، جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ پاتے اقتدار نہیں. مقابلے میں مسیح زما کے جو آئے، وہ لوگ وہ ہیں جنہیں حق سے کچھ بھی پیار نہیں، وہ لوگ وہ ہیں جنہیں حق سے کچھ بھی پیار نہیں. کلام پاک بھی موجود ہے اسے پڑھ لے، ہمارا تجھ کو جو اے قوم اعتبار نہیں، ہمارا تجھ کو جو اے قوم اعتبار نہیں. کبھی تو دل پہ بھی جاگیر اثر کرے گی بات، سنائے جائیں گے ہم تم کہو ہزار نہیں، سنائے جائیں گے ہم تم کہو ہزار نہیں.
کے لطف و عنایات کا شمار نہیں، کہ اس کے لطف و عنایات کا شمار نہیں، کروڑ جاں ہو تو کر دوں فدا محمد پر. جزاک اللہ. تمہارے دادا کا کیا نام ہے؟ محمد صدیق صاحب. صادق صاحب. صادق صاحب سوری. کی پوتی کا تم؟ جی. تمہاری کسی بہن کی یا کسی کی شادی تھی؟ ربا میں. جی. ہاں کس کی؟ میری بہن کی. ہاں جی. تمہاری بہن کی؟ ہاں جی. تم نہیں گئی شادی پہ؟ نہیں. اچھا تمہیں چھوڑ گئے یہیں؟ باقی سارے چلے گئے؟ امی کی طبیعت خراب تھی میری، امی کی، تو میں مما کے پاس رہی تھی. اچھا. تو بھائی گیا تھا.